أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين یسألونک آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لهم کیا حلال کیا گیا ہے ان کے لیے قل کہہ دیجئے احل لکم الطیبات حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاک چیزیں وما علمتم اور وہ جو سکھایا ہو تم نے من الجوارح زخمی کرنے والے جانوروں کو مکلبین جن کو تم شکار پہ چھوڑنے والے ہو تعلمونہن سکھلایا ہو تم نے انہیں مما علمکم اللہ اس طریقے پہ جو تمہیں اللہ نے سکھایا فکلوا پس کھاؤ مما امسکنا اس میں سے جو وہ روک رکھیں علیکم تم پہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور لو نام اللہ کا ان پر وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں اليوم احل لکم الطیبات آج حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں وطعام الذین اور کھانا ان لوگوں کا اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی حل لکم حلال ہے تمہارے لیے وطعامکم اور تمہارا کھانا حل لہم حلال ہے ان کے لیے والمحصنات اور وہ عورتیں حلال ہیں جو پاک دامنہ ہوں من المؤمنات ایمان والی عورتوں میں سے والمحصنات اور پاک دامنہ عورتیں من الذین ان لوگوں میں سے اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے اذا آتیتموہن اجورہن جب دے دو تم انہیں ان کے حق مہر محسنین پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو غیر مصافحین اور مستی نکالنے والے نہ ہو ولا متخذی اخدان اور نہ خفیہ شنائی کرنے والے ہو ومن یکفر بالایمان اور جو شخص کے انکار کرے ایمان کا فقد حبط عملہ پس تحقیق ضائع کر دی اس نے اپنے عمل وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا اس سے پہلے آیت مبارکہ میں جو حرام چیزیں تھیں ان کا بیان ہوا اب یہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے کہ حلال کیا کیا ہے
تو فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں ان کے لیے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے اس کے جواب میں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جو چیزیں پاک ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ جانور بھی تمہارے لیے حلال ہیں جو شکار سے تمہیں حاصل ہوں۔ چونکہ اس معاشرے میں شکار روزگار کا ذریعہ تھا، کثرت سے لوگ شکار کرتے تھے، پرندوں کا شکار، جنگلی جانوروں کا شکار۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ شکار کس طرح سے کیا جائے تو وہ حلال ہوگا، تو اس کے لیے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُمْ، اور جو تم نے سکھلایا ہو، من الجوارح، جوارح اس سے مراد وہ شکار کے جانور ہیں جو اپنے شکار کو زخمی کریں اپنے دانتوں سے، اپنے پنجوں سے، ناخنوں سے، تو ایسے شکار ہیں۔ جیسے کتا جو جب شکار کرتا ہے تو اپنے دانت ان سے اس شکار ہونے والے جانور کو زخمی کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو پرندے اپنے پنجے سے شکار کرتے ہیں تو اپنے ناخنوں سے اس کو زخمی کر دیتے ہیں۔ تو یہ فرمایا مقلبین، یہ ایسے ہیں کہ جن کو تم چھوڑتے ہو شکار کے لیے، تو اس کا اطلاق کتوں پہ ہوتا ہے جو سکھلائے گئے ہوں، سودھائے گئے ہوں۔ مقلبین کہ جن کو تم اپنے ارادے سے شکار کی طرف چھوڑنے والے ہوتے ہو، تو علمونہن، جن کو تم نے سکھایا ہو شکار کرنا، مما علمکم اللہ، اس طریقے پہ جو اللہ نے تمہیں سکھلایا۔ تو جانوروں سے شکار کرنا کتے کے ذریعے سے اور شاہین باز کے ذریعے سے، اور اسی طرح شکرے کے ذریعے سے شکار کرنا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جانور جب تم اس کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سکھلایا ہوا ہو، سدھایا ہوا ہو، اور تعلیم کی اور سکھلائے ہوئے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو تم شکار کی طرف چھوڑ دو اور وہ شکار کے قریب پہنچ جائے اور تم اس کو پھر واپس آواز دو تو وہ تمہارے کہنے پہ شکار کو چھوڑ کر تمہاری طرف آ جائے، تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ کتا، یہ جانور سکھلایا ہوا ہے۔ اور اگر مالک کے بلانے پر وہ کتا مالک کی طرف نہ آئے اور اس کی آواز پہ توجہ ہی نہ دے، برابر شکار کا پیچھا کرتا جائے، تو یہ دلیل ہے کہ وہ سدھایا ہوا نہیں ہے، وہ سکھلایا ہوا نہیں ہے، اور ایسے جانور کا شکار حلال نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، کہ پس کھاؤ تم اس میں سے جو وہ روک لیں تمہارے لیے، کہ وہ شکار کر کے اس جانور کو کھائے نہیں۔ مثلا کتے نے خرگوش کا شکار کیا، اب خرگوش کے قریب پہنچ گیا تھا، مالک نے آواز دی تو اس کو چھوڑ کے واپس آ جائے، اور اگر اس کا شکار اس نے جب کر لیا ہے، مالک نے چھوڑا اور اس نے شکار پکڑ لیا، اب پکڑ کے اس کو مالک کے لیے روک رکھتا ہے، اس پہ پاؤں رکھ کے روک دیا اس نے اور مالک کو بلایا، مالک نے آ کے پکڑا، یہ دلیل ہے کہ یہ سکھلایا ہوا ہے۔ اور اگر اس نے شکار کیا اور شکار کر کے خود کھانے لگ گیا تو اس کا شکار بھی جائز نہیں ہے۔
تو یہ بھی شرط ہے کہ وہ شکار کر کے خود نہ کھائے بلکہ اس کو مالک کے لیے روک لے اور مالک آ کر اس کو پکڑ لے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ شکاری جانور جو سکھلایا ہوا ہے وہ اکیلے شکار کرے اور اس کے ساتھ دوسرا کتا، دوسرا جانور یا پرندہ جو سکھلایا ہوا نہیں ہے وہ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے فرمایا بعض دفعہ ہم شکار کے کتے چھوڑتے ہیں شکار کی طرف، لیکن ان میں کچھ کتے وہ ہوتے ہیں جو سکھلائے ہوئے نہیں ہوتے، ان سکھلائے ہوئے وہ بھی ساتھ بھاگ جاتے ہیں ان کے، اور اکٹھے یہ شکار کرتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ شکار کس کا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ اس میں امکان ہے کہ جو ان سکھلایا کتا ہے شکاری ہے اس کا وہ زخمی کیا ہوا ہو یا اس نے اس کو شکار کیا ہو، لہذا ایسی صورت نہ ہو بلکہ صرف سکھلائے ہوئے کتے یا پرندے چھوڑے جائیں اور ان سکھے ان میں شامل نہ ہوں۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تب بس روک رکھو تم اس کو جو پس کھاؤ تم مما امسکنا اس میں سے جو روک لیں وہ شکاری کتے تمہارے، علیکم تم پر، وذکروا اسم اللہ علیہ اور تم نام لو اللہ کا اس شکار پر، یعنی جب وہ چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑو اس کو۔ تو اب اگر ایسی ان شرطوں کے ساتھ شکار کیا، کتے کو چھوڑا یا باز کو چھوڑا بسم اللہ پڑھ کے، اور وہ سکھلایا ہوا تھا اور اس نے تمہارے لیے روک لیا اور اس کے ساتھ کوئی اور ان سکھلایا ہوا پرندہ یا کتا تم نے نہ چھوڑا، تو یہ اگر اس جانور کو زخمی کر دیں اور تمہارے پہنچنے سے پہلے بغیر ذبح کے وہ مر جائے تو تمہارے لیے اس کا کھانا حلال ہے، جائز ہے، بغیر ذبح کے بھی وہ صحیح ہے، البتہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو زخمی کیا ہو اور زخمی کرنے سے اس کا خون نکلا ہو اور ذبح نہ بھی ہو سکے تو جائز ہے، البتہ اگر آدمی زندہ جانور کو پکڑ لے تو پھر اس کا ذبح شرعی طریقے سے کر لے۔ اور جس جگہ سے کتے نے اس کو زخمی کیا ہے اتنا گوشت کاٹ کے پھینک دے، کیونکہ کتے کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے، اگرچہ وہ سکھلایا ہوا ہے لیکن اس کا جوٹھا ناپاک ہے، تو جہاں اس نے زخمی کیا اس گوشت کے ساتھ اس کا لعاب لگے وہ ناپاک ہے، اس جگہ کو کاٹ دے اور باقی جانور کو استعمال میں لے آئے۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے حوالے سے ڈر کے رہا کرو اور ان کی خلاف ورزی نہ کرو۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں پاک چیزیں، وطعام الذین اور حلال کیا گیا تمہارے لیے کھانا، مراد یہاں کھانے سے ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا جانور، الذین ان لوگوں کا، اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں، حل لکم ان کا ذبح کیا جانور تمہارے لیے حلال ہے، لیکن یہاں فرما جو کتاب والے ہیں یعنی جو اپنی شریعت پہ عمل کرنے والے یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، مشرک اور دہریے نہ ہوں۔ اور یہ تو بات ہے اس زمانے کی، آج کے دور میں جو عیسائی اور یہودی ہیں ان کی اکثریت دہری اور مشرکوں کی ہے، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا، البتہ کسی کے بارے میں قطعی معلوم ہو کہ یہ یہودی مذہبی ہے، اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہے اور اس کا عقیدہ شرکیہ نہیں، لیکن ایسا آدمی ملنا مشکل ہے۔ آج کے دور میں جتنے یہودی ہیں اور جتنے عیسائی ہیں سب شرکیہ عقیدے رکھتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا حضرت عیسیٰ کو خدا کا
پارٹنر کہتے ہیں یا خدا ہی انہیں کہتے ہیں، تین طرح کے ان کے نظریات ہیں، تو یہ مشرک ہیں، لہٰذا ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبح کیا ہوا ان کے لیے حلال ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ، اور تمہارے لیے حلال ہیں وہ پاک دامنہ عورتیں، من المؤمنات، جو ایمان والی ہیں، یعنی تمہاری مسلمان عورتیں ہیں، ان سے تمہارے نکاح جائز ہیں۔ والمحصنات، اور اسی طرح تمہارے لیے حلال ہیں وہ پاک دامنہ عورتیں، یعنی اچھی صفت والی، اچھے کردار کی عورتیں، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہودی اور عیسائی مذہب کی عورتیں، جبکہ وہ یہودیت پر ہوں، عیسائیت پر ہوں اور اپنے دین کے خلاف نہ ہوں، جو آج کل ناپید ہیں، ایسا کوئی بھی آدمی نہیں ہے۔ جبکہ یہ لوگ یہودیت اور عیسائیت پر قائم تھے، اس وقت بھی صحابہ رضی اللہ عنہم نے حالات کو دیکھ کر اس عمل کو چھوڑ دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر، اس لیے کہ قرآن کا حکم یہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو ضرور، یہ صرف اتنا بتلایا کہ جائز ہے اگر کوئی کرے، اور وہ بھی تب جب اس کے برے اثرات تمہاری زندگی پر یا تمہاری نسل پر نہ پڑیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے دور میں دیکھا یورپ فتح ہو گیا، یہ لبنان، بیروت، شام کے علاقے سارے یورپ کا حصہ تھے، اور اس علاقے میں بہت حسن ہے، تو عرب کے لوگ جب یہ علاقے فتح ہوا، آمد و رفت ہوئی، تو بہت زیادہ ان علاقوں کی گوری عورتوں کے ساتھ ان کی شادیاں ہونے لگیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اتنی کثرت سے یہ عرب کے لوگ ان سے شادیاں کرنے لگے، تو آپ نے اس پہ پابندی لگا دی، اور اس کی وجہ یہ بتلائی، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تمہارے اپنے معاشرے کی عورتیں کہاں جائیں گی، اگر تم اس قدر ان گوری عورتوں سے نکاح کرنے لگ گئے تو اپنی تمہاری عورتیں کہاں جائیں گی، ان سے کون نکاح کرے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ ان کے مذہب کے تمہارے گھروں پہ، تمہاری اولادوں پہ برے اثرات پڑیں گے۔ عیسائی تمہاری بیوی ہوگی تو تمہاری اولاد اس کی گود میں ہوگی، تم تو کام کاج پہ ہوگے، ملازمت پہ یا ادھر ادھر کی مصروفیات میں، اولاد کی پرورش تو وہ ماں کرے گی، اور وہ اپنے مذہب کے تابع ان بچوں کو، تمہاری اولاد عیسائیوں کے ہاتھ میں پلے گی اور ان کے مذہب کے اثرات لے گی۔ اس لیے فرمایا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، اس لیے مسلمان اس سے بچیں۔ اور جن گھروں میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا گیا، ان گھروں میں اس کے برے نتائج سامنے آئے پھر بعد کے زمانوں میں۔ تو فرمایا کہ جو پاک دامن عورتیں ہیں اہل کتاب کی، تمہارے لیے وہ بھی حلال ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب دے دو تم انہیں ان کے حق مہر۔ محسنین، تمہارا مقصد بھی نکاح سے پاک دامنی اختیار ہونا چاہیے، غیر مسافر، محض شہوت رانی مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہیں تمہیں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ تم خفیہ آشنائی کرو، یاریاں تم عورتوں سے لگاؤ، اس کی بھی تمہیں اجازت قطعاً نہیں ہے۔ اخدان خدن کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے ناجائز تعلق بنانا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ تم اختیار کرو خفیہ آشنائیاں۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو آدمی انکار کرے ایمان کا، یعنی مومن ہو کر کے کفر کرے، جیسے لوگ کرتے ہیں، ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن حضور کی حدیث کا منکر ہے، تو اب یہ شخص ایمان کا انکار کر رہا ہے۔ ایک شخص قرآن پاک کے سچا ہونے کا منکر ہے اور اس قرآن کو صحیح نہیں سمجھتا، تو وہ شخص بھی کافر ہے۔ اور اسی طرح اور دیگر بنیادی دین کے عقیدوں کا انکار کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، جیسے مرزائی اور رافضی طبقات ہیں، اسی طرح بہائی ہے، بیائی فرقہ ہے، بابی فرقہ ہے، اور اسی طرح ذکری ہیں۔ یہ لوگ ایسے جو اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کفریاں ہیں۔ تو جو انکار کرے ایمان کا، فقد حبط عملہ، پس تحقیق اس نے اپنے عمل سارے ضائع کر دیے کفر کے ساتھ۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔